چوروں اور بدماشوں کی اب خیر نہیں ہے، کیونکہ موبائل فون چھیننے یا پھر ڈکیتی کے واقعات میں نمایاں کمی کا امکان ہے۔ سندھ حکومت نے کراچی کو محفوظ بنانے کا پلان بنا لیا ہے، سیف سٹی منصوبے کے لیے 3 ارب روپے سے زائد کی خطی رقم جاری کر دی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ ہر جگہ کیمرے لگیں گے اور ایک منظم نظام سے شہر کی مانیٹرنگ ممکن ہوگی۔ سیف سٹی منصوبے کا پہلا مرحلہ 1 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے جرائم کی شرح میں بتدریج کمی اور خاتمے میں مدد ملے گی۔ مراد سونی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، جنہوں نے کمیونٹی پولیس اور CPLC کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار بھی ادا کیا ہے، اور اس رقم سے پہلے ہی ان کی ذاتی کاوشوں سے کراچی کے کئی تھانوں کی حدود کو کیمروں سے کور کر لیا گیا تھا۔ تو مراد صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہے، جسٹس آف پیس میں ہے۔ السلام علیکم مراد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ مراد صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور اس میں تو بلکہ پہلے آپ کو مبارکباد بنتی ہے کہ آپ کی کاوشیں، کوششیں کہ جس میں آپ لوگوں نے پہلے چھوٹے لیول پر کام شروع کیا اور اب سندھ حکومت بھی اس میں توجہ دے رہی ہے اور اب یہ کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو آپ کے خیال میں کتنا بہتر اور اچھا فیصلہ ہے؟ دیکھیے اس کنٹری میں نہیں، دنیا کی کسی بھی کنٹری میں آپ جائیں، سیف سٹی کے علاوہ اس کنٹری کا کوئی حل بھی نہیں ہے نا۔ آپ کو اگر اسٹریٹ کرائم روکنا ہے تو آپ کو اس کے علاوہ آپ کو کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ تو ہم 3 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے 9 دفاتر، ہمارے 9 تھانوں کو ہم نے کیمرے لگا دیے، 6 تھانے ہمارے اسی جون میں بن جائیں گے، تو ہم تو جا ہی رہے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ اس مسئلے کا اسٹریٹ کرائم کا حل ایک ہی ہے۔ جب آپ دبئی کی بات کرتے ہیں نا، کیا دبئی میں دیکھو یار کہ دبئی میں ایک ہی چیز ہے نا، دبئی کا میکینزم کیا کیمرہ ہے۔ وہاں پہ ایک خوف ہے کہ میں کچھ کام کروں گا غلط، غیر قانونی حرکت کروں گا، پکڑا جاؤں گا۔ بالکل ایسا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، کیوں کہ ہمارے یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال نہ صرف دبئی میں، یورپ میں بھی کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ٹریفک قوانین میں بھی کیمروں کا اتنا استعمال ہے کہ اگر کسی نے کچھ ایسا کیا، اوور سپیڈنگ بھی کیا، تو کیمرے میں اس کی پکچر آ جائے گی۔ اب جو کراچی میں یہ فیصلہ کیا گیا، ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں بہت ساری کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مسئلہ کیا نکلتا ہے جی، کیمرہ بند تھا یا کیمرہ بند کر دیا گیا تھا، کیمرے لگ جاتے ہیں، اس کی مینٹیننس پہ پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اور شہر بھی آپ کو پتا ہے اچھا خاصا بڑا چھوٹا سا شہر نہیں ہے، کچھ تھانوں کو کور کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اس پورے شہر کو کور کر کے مانیٹرنگ کرنا، مینٹیننس کرنا کتنا مشکل ہے؟ سب سے مشکل کام یہی ہے، کیمرہ لگانا بہت ایزی ہے، اس کو مینٹیننس کرنا ہو۔ دیکھیے ہم نے 3 سال میں کیا کیا ہے، ہمارے کوئی بھی آپ کیمرے اب چلے جائیں، ہمارا سب سے پہلا پروجیکٹ نارتھ نظام آباد میں تھا، پھر ناظم آباد، عزیز آباد، گلستان، جوہر، ادھر ہم سب جگہ لگاتے گئے۔ اب اس میں صرف کیا ہے کہ مینٹیننس جو ہے نا اپنے لوکل کمیونٹی کے حوالے کیا ہم نے سرکار کے حوالے نہیں کیا ہے۔ یقیناً ہمارے سارے کیمرے جو ہے تھانے میں ہیں، لیکن مینٹیننس وہاں کی لوکل کمیونٹی کرتی ہے۔ اس کا بھی طریقہ ہم نے میکینزم یہ بنایا ہے، اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ جب آؤٹ سورس ہو جائے گا تو کیمرے مینٹیننس ہوتے رہیں گے۔ تو ابھی سونی صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے، تنصیب اب کیمروں کی ہوگی، ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ اب اس کی مانیٹرنگ کس کے حوالے کی جائے گی اور یہ کس طرح ممکن ہو پائے گا کہ جس مقصد کے لیے لگائے جا رہے ہیں وہ مقصد بھی پورا ہو؟ دیکھیے جو جتنی میری معلومات ہے کہ یہ پہلے فیز میں جو یہ کر رہے ہیں وہ ایک ریڈ زون کو لیا ہوا ہے اور انہوں نے شارع فیصل کو لیا ہوا ہے۔ پہلا زون یہ وہ یہی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب لیکن دیکھیے میں اس پہ اصل جو ضرورت ہے نا اسٹریٹ کرائم کی، وہ تو عام لوگوں کو ہے۔ عام لوگ جو ہے آپ دیکھیے جو نیو کراچی، نارتھ نظام آباد، ناظم آباد، لیاقت آباد، لانڈی، کورنگی، ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ اسٹریٹ کرائم کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ اب جو ہم نے اگر آپ اس کراچی کو اگر آپ دیکھیں تو 2 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو بہت ڈسٹرب ہیں، ایک ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ایک ڈسٹرکٹ ایسٹ۔ میں اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی کرائم میں آپ دیکھیں، اور کراچی کے 40 تھانے ہیں۔ اچھا اس روٹ پہ یقیناً دیکھیے ہم تو ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا اقدام ہو رہا ہے، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کو بھی ہٹ کرنا چاہیے تھا، ان علاقوں پہ لینا چاہیے جہاں اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ ہے۔ تو وہ تو آئی تھنک سو آہستہ آہستہ ہی کور کریں گے، ریڈ زون سے انہوں نے سٹارٹ کیا، لیکن سونی صاحب اس میں ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ کیمروں کی جو ویزیبلٹی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ اتنی بلر ہوتی ہے کہ کسی چور کی بائک کی نمبر پلیٹ تو ہم پڑھ نہیں سکتے۔ تو اب یہ جو کیمرے لگائے جا رہے ہیں کس کوالٹی کے ہیں، ٹیکنالوجی وائز کتنے ایڈوانس ہیں، کہیں سے امپورٹ کرائے گئے ہیں، کیا ان کی لاگت ہے، اس حوالے سے بھی خبریں سامنے آنی چاہیے، ظاہر عوام کو پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھیے جو ہماری معلومات ہے اس میں نو ڈاؤٹ کہ جو کیمرے لگا رہے ہیں 12 میگا پکسل کے کیمرے لگا رہے ہیں۔ اچھا وہ سسٹم وہی ہے جو کہ اپنا کیبل وہ ڈال رہے ہیں، جس طرح ہم نے اپنا کیبل ڈالا ہوا ہے، کیبل بھی وہ اپنا لگا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم تو اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں، ہمارا تو اربوں کا پروجیکٹ نہیں ہے، ہم تو ایک ایسے بزنس میں لگا لیتے ہیں۔ ہمارا بھی پروجیکٹ اگر ایک تھانے میں جاتے ہیں تو 8 سے 10 ملین کا خرچ ہوتا ہے اپنا کیبل ڈالنا، اور وہ کیمرے جو جس طرح آپ نے کہا کہ نہ صرف نمبر پلیٹ ہوتی ہے بلکہ اس کا چہرہ بھی واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ہمارے ہی کیمرے سے 100 سے زیادہ کیسز پکڑے گئے ہیں اس شہر میں، 100 سے زیادہ۔
اچھا چونکہ آپ یہ کام کرتے ہیں اور اب سندھ حکومت بھی یہ کام کر رہی ہے، آپ کے خیال میں اس پورے شہر کے لیے کتنے کیمرے چاہیے ہوں گے؟ اچھی خاصی تعداد چاہیے ہوگی؟ دیکھیے کم سے کم اگر ہم لمٹ لگائیں نا، کم سے کم جو ہمارے بجٹ بھی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اگر ایک تھانے کے اندر 200 کیمرے لگا دیے جائے نا، جدید کیمرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 60-70% تو آپ کا اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے گا۔ ہمارے پاس 100 تھانے ہیں تو 20,000 ہوئے، اگر 20,000 کیمرے لگ جائیں، دیکھیے اس کا ایک میکینزم بنانا چاہیے۔ ہم یہ بولتے ہیں کہ آپ تھانے کے لیول پہ رکھیں، تھانے کو مضبوط کریں۔ صحیح۔ ہم کیا کریں گے، ہم بولیں کہ اتنا بڑا ایک آئی ٹی سٹی بنا دیا، سارے کیمرے لگے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تھانے جو ہوتا ہے نا، تھانے کے اندر ایس ایچ او ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، یہ آدمی ہے، یہ بندہ ہے۔ ہم اس لیے تھانے کے لیول پہ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کرائم ختم کرنا ہے تو آپ تھانے کو مضبوط کریں، وہاں کیمرے لگائیں، جدید کیمرے لگائیں، ماڈرن پولیسنگ کی طرف جائیں۔ ماڈرن پولیسنگ کی طرف ہم کیا کر رہے ہیں، اسی صاحب ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیے گا اب ہم نے ایک NPR کیمرے لگا رہے ہیں جو انشاءاللہ پولیس کی مدد سے کنیکٹیوٹی ہو جائے گی ہماری اسی ہفتے میں۔ اب NPR کیمرے کا مقصد صرف نمبر پلیٹ دیکھے گا اور ریئل ٹائم بتا رہا ہوگا کہ گاڑی چوری میں کہ نہیں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے جی، یہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے کہاں سے لی ٹیکنالوجی؟ نہیں، ہم نے دیکھی کیمرے جو جس کمپنی بھی یہ ہماری سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، امپورٹ کرائیں یا پھر اویلیبل ہے؟ نہیں کمپنی ہے نا، ایک ویژن، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی کمپنی ہے، ہم ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ سافٹ ویئر ہم نے انہی سے لیا، پولیس کے ساتھ مل کے کام کیا۔ اب جو ایک اور وہ ہمیں سافٹ ویئر دے رہے ہیں کہ ایگزامپل ایک گاڑی ہے ABC 1 2 3۔ اب ہمارے آئندہ اس 2 دنوں میں، مطلب اس مہینے میں ہم 2,000 کیمرے کراچی میں لگا چکے ہوں گے۔ 1200 ہیں ہمارے، 600-700 اور لگ رہے ہیں ہمارے۔ آپ نے گاڑی نمبر ABC 1 2 3 ڈالا، یہ اس کراچی میں کہیں سے بھی موو کی ہوگی نا، اس کی پوری ریکارڈنگ آپ کے پاس آ رہی ہوگی۔ اچھا زبردست، یہ ٹیکنالوجی ہے نا، یہ ٹیکنالوجی۔ اب یہ تو ابھی کو سندھ حکومت نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے، مطلب کولیبوریشن اس طریقے سے آپ لوگوں سے وہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ ان کے ظاہر ہے آپ کا ایکسپیرینس اس معاملے میں نا؟ نہیں دیکھیے ہمارے تو پولیس کے ساتھ ہے نا، دیکھیے ہم تو تھانے لیول پہ جا رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی دنیا گھومتے ہیں، ہمیں یہ سب چیز نالج کہاں سے آتی ہے؟ ہم کوئی ہمارا تو کام نہیں ہے نا، ہمارا کاروبار ہے۔ آپ کا CPLC میں کردار بھی رہا ہے، پھر آپ نے تھانے کے لیول پہ کام کیا ہے، تو ظاہر ہے آپ لوگوں سے بھی ایکسپیرینس ہی اگر شیئر کرا لیا جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ ہم اسی لیے ہم جب پولیس لیول پہ، IG لیول پہ، ایڈیشنل IG لیول پہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی ہم یوز کریں جس سے اسٹریٹ کرائم ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی میں نے کہا نا، ابھی دیکھیے پولیس کی مدد سے ایک ہفتے میں جیسے ہمارا یہ لانچ ہو جائے گا، جس کی میں بات کر رہا ہوں NPR کیمرہ، پھر سیکنڈ فیز میں وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گاڑی کا نمبر، کہ اگر بندہ اغوا ہو جاتا ہے، کسی کو ہٹ کر دیتا ہے کہ گاڑی نکلی کہاں سے۔ اب ہمارا نیو سبزی منڈی سپر ہائی وے پہ کیمرے لگے ہوئے 180، اب وہاں سے چلتے ہوئے آئیں، پھر ناظم آباد، نورتھ نظام آباد، عزیز آباد، سولجر بازار، نیپیئر، پھر ہمارا DHA پورا آ رہا ہے، ڈیفنس تھانہ لگا دیا، گزر لگا دیا، ساحل کی اوپننگ ہے 3 دن کے بعد۔ اب یہ سب چیزیں جو ہے نا لائن سے ہمارے 15 تھانے بن رہے ہیں۔ صحیح، تو وہ ایک گاڑی نے نکلنا کہاں سے نکلنا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اب بات ہے کہ خبر تو بہت اچھی ہے، ہم اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس خبر کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک ہمیں کب تک پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے؟ نہیں دیکھیے یہ دیکھیے ہمارے پاس ہے نا، ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بھائی ہم پہلے ایک بجٹ پاس کریں گے، پھر ہم ایک اپروول کے لیے دیں گے، پھر اس کے اندر 10 چیزیں آ رہی ہوں گی۔ ہم تو ایک بزنس مین ہے نا، ہم ایک کاروباری لوگ ہیں۔ ہم نے جتنے بھی پروجیکٹ کیے، سے کہ اگر سندھ حکومت نے اب یہ انیشیٹو لیا اور پہلے مرحلے میں ریڈ زون اور یہ کیمرے آ رہے ہیں اور اس کی تکمیل آہستہ آہستہ ہوگی، آپ کے خیال میں پورے شہر کو کور کرنے میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ میں نے آپ سے یہ کہا کہ دیکھیے لگنے تو ان کے اوپر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ ہم سے کہ مراد صاحب آپ کے ٹارگیٹ میں کیا ہے؟ ہمارا ٹارگیٹ یہ کہ 40 تھانے ہم اگلے سال کر چکے ہوں گے۔ ہم تو اپنی بات کر سکتے ہیں، ہمیں تو بجٹ، ہمیں تو آپ کے ایکسپیرینس کے نہیں، اصل میں کیا دیکھیے میں نے کیا، ہم پچھلے 5 سال سے سن رہے ہیں نا، 6 سال سے سیف سٹی، 6 سال کے بعد ایک پہلا پروجیکٹ آ گیا کہ 2000 کیمرے لگ رہے ہیں۔ یہ تو سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے نا۔ چلیں جی، ہم یہی توقع کرتے ہیں، اللہ کرے کہ جی ہونا چاہیے شہر کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ ہاں، اکنامک ہب ہے اور یہاں پر جتنا زیادہ امن ہو اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ ریونیو سب سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے یہ شہر، یہاں سارا کاروبار ہوتا ہے۔ بہت شکریہ سونی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔